قرآن کریم سے 21واں پارہ سورہ لقمان دوسرا رکوع، اس کی چند آیات کی تلاوت اور سماعت کی سعادت ہم نے ابھی حاصل کی ہے۔ میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ ہم میں سے ہر شخص کو نہ صرف یہ کہ سورہ لقمان کا دوسرا رکوع زبانی یاد ہونا چاہیے، بلکہ ہمیں اس کا ترجمہ بھی اور تفسیر بھی معلوم ہونی چاہیے، اس لیے کہ حق تعالی نے خاص طور پر اس رکوع میں سیدنا لقمان علیہ السلام کی ان نصیحتوں کو جمع فرمایا ہے جو انہوں نے اپنے فرزند کو کی تھی، اور یہ اتنی قیمتی نصیحتیں ہیں عزیز دوستو کہ اگر ان کو فالو نہ کیا جائے، اگر ان کی پیروی نہ کی جائے تو نہ صرف یہ کہ معاشرہ اچھے انسانوں سے خالی ہو جائے گا، بلکہ خطرہ ہے کہ ہماری اولاد بھی غلط راستے کی طرف نکلتی چلی جائے گی۔ اور یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ اس کائنات میں اللہ نے جو سب سے قیمتی انعام ہمیں عطا فرمایا ہے وہ نہ سونا ہے، نہ چاندی ہے، نہ ہیرے ہیں، نہ جواہرات ہیں، وہ ہماری اولاد ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اولاد پر کوئی کمپرومائز نہیں کرتے۔ اولاد کی جان خطرے میں ہو تو ہم اپنے پاس موجود سارے خزانے لٹا کر اولاد کی جان کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور دوسری دلیل میں یہ بھی دیا کرتا ہوں کہ انبیاء و رسول علیہم السلام کی سیرت طیبہ کا جب ہم جائزہ لیتے ہیں تو کوئی اللہ کا نبی، کوئی اللہ کا رسول اللہ سے خزانے مانگتا ہوا دکھائی نہیں دیتا، سونے چاندی کا سوال کرتا ہوا نظر نہیں آتا، بلکہ ایسے واقعات ملتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے آفر ہوئی کہ چاہو تو تمہیں خزانوں سے مالا مال کر دوں، لیکن انہوں نے معذرت پیش کر دی کہ ہمیں خزانے نہیں چاہیے، ہم تو تیری رضا کے طلبگار ہیں۔ لیکن یہی خزانوں کو ٹھکرانے والے انبیاء اور رسل ہمیں تنہائیوں میں اللہ سے رب ہب لی من الصالحین کی صدائیں لگائے ہوئے دکھائی دیتے۔ ہماری ستم ظریفی یہ ہے عزیز دوستو کہ ہم نے نا اولاد کی قدر چھوڑ دی۔ ہمارے پاس اولاد کو دینے کے لیے وقت ہی نہیں رہا۔ ہونا یہ چاہیے کہ ہماری سب سے زیادہ توجہ ہماری اولاد کی طرف ہو، ہر قدم پر، ہر عمل پر ہم انہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ کریں۔ میں چند ابتدائی طور پر چند باتیں عرض کر دوں آپ کے سامنے۔ ہم دیکھتے ہیں ہمارے بیٹا اس کی آواز کم رکھو، میں جان بوجھ کے پیچھے ہو کے بیٹھوں، مسجد میں بہت اونچی آواز غلط بات ہوتی ہے۔ آپ سب کو آواز آ رہی ہے نا میری؟ آ رہی ہے، بس اسے اوپر کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہمارے بچے ماشاءاللہ کنگھی کرتے ہیں، بالوں کو تیل شیل لگاتے ہیں، کیا ہمیں نہیں چاہیے کہ ہم ان کو بتائیں کہ بیٹا آپ یہ کنگھی کیوں کرتے ہیں؟ آپ اپنے بالوں کو کیوں سنوارتے ہیں؟ کیا اس لیے کہ لوگ دیکھیں تو میرے بالوں کی تعریف کریں، میں ذرا ہیرو بنتا ہوا نظر آؤں؟ آپ یقین فرمائیے یہ ایک چھوٹی سی بات ہے بالوں کی، میں عرض کر رہا ہوں، ہم نے کبھی توجہ ہی نہیں دی اس طرح۔ شاید ہی ہم میں سے کوئی ہو جو اپنے بچے کو بال بناتا دیکھے اور پھر اس کو اپنے پاس بٹھائے، بیٹا آؤ میں تمہیں سناؤں، میرے نبی نے فرمایا تھا من کان لہ شعر فلیکرمہ، اللہ نے جس کو بال عطا فرمائے اس پر لازم ہے ان بالوں کا خیال رکھا کرے، ان کو سجا کے رکھا کرے۔ تو کنگھی اس لیے نہیں کرو کہ لوگ تعریف کریں، کنگھی اس لیے کرو کہ نبی کا حکم ہے۔ کیا مشکل بات ہے؟ آپ اپنے گھر کا جو مرر ہوتا ہے، جو شیشہ ہوتا ہے جہاں کنگھی لٹکی ہوئی ہوتی ہے یا آئل رکھا ہوا ہوتا ہے، وہاں پر یہ حدیث لکھ کر لگا سکتے ہیں۔ آپ کا بچہ صبح مدرسے جا رہا ہے، مسجد جا رہا ہے، اسکول جا رہا ہے، کیا ہم میں سے کوئی شخص ہے جس نے اپنے بچے کو یہاں اپنے پاس بٹھا کے سمجھایا ہو بیٹا میرے آقا نے فرمایا تھا من سلک طریقا یطلب فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، میرے آقا نے فرمایا تھا جو طالب علم حاصل کرنے کے لیے سفر کرے گا اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ مختصر فرما دے گا۔ یہ بنیادی تربیت ہے جو ہم اپنے بچوں کی نہیں کر رہے ہیں۔
چنانچہ آئے روز ہمیں شکایت ملتی ہے اسکول سے، جی بچہ آپ کا اسکول نہیں پہنچا، آپ کہتے ہیں میں نے تو بھیجا تھا گھر سے، پتہ چلا وہ تو راستے میں کہیں دوستوں کے ساتھ ادھر ادھر کھیل میں لگ گیا۔ کیوں؟ اس کے ذہن میں یہ بات ہی نہیں کہ میں اسکول یا مدرسے نہیں جا رہا، میں تو جنت کے راستے پر جا رہا ہوں۔ ہمارے بچے آپس میں لڑتے ہیں کہ جی وہ میرے حصے کی بوٹی بھائی کھا گیا، وہ تو والدہ نے میرے لیے کھیر رکھی ہوئی تھی وہ میری بہن کھا گئی۔ اس پر گھر میں جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں۔ کیا ہم میں سے کوئی ہے جس نے اپنے بچوں کو اپنے ساتھ بٹھا کر یہ سنایا ہو کہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِفْرَاغُكَ مِن دَلْوِكَ فِي دَلْوِ أَخِيكَ لَكَ صَدَقَةٌ، اگر تم اپنے برتن میں سے اپنے حصے کی کوئی چیز اٹھا کے اپنے بھائی یا بہن کے برتن میں رکھو گے تو اللہ تمہیں صدقے کا اجر عطا فرمائے گا۔ کیا ہم میں سے اپنے کسی بچے کو ہم نے بٹھا کر یہ حدیث سنائی تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقۃ، اپنے بھائی یا بہن سے مسکرا کے بات کرنے پر بھی اللہ صدقے کا اجر عطا فرماتا ہے۔ ہمارے بچے پرفیوم لگاتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، ہم میں سے کسی نے ان کو بتایا کہ بیٹا آپ یہ پرفیوم کیوں لگا رہے ہیں؟ کیا اس لیے کہ لوگوں کے سامنے میری ذرا اچھائی ثابت ہو جائے کہ میں تو کتنا اچھا صاف ستھرا رہتا ہوں؟ یا ہم اس کو یہ بتاتے ہیں بیٹا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حبب الی من الدنیا ثلاث، الطیب، اللہ نے 3 چیزیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب بنائی ہیں، ان میں پہلی چیز ہی خوشبو لگانا ہے۔ اور مجھے یہاں اپنے والد صاحب رحمہ اللہ کا جملہ یاد آ گیا۔ اچھا 4 چیزیں ہیں نا جو تمام انبیاء کی سنت ہیں، ان میں خوشبو بھی شامل ہے، ان میں نکاح ہے، صرف ایک نبی ہیں جن کا نکاح نہیں ہوا، کون؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، لیکن وہ بھی احادیث اور روایات کے مطابق قرب قیامت میں تشریف لائیں گے اور نکاح کروائیں گے۔ تیسری چیز کیا ہے؟ السواک، مسواک تو نام ہے، مطلب پورے جسم کی صفائی، اپنے ماحول کی صفائی، یہ تمام انبیاء کی سنت۔ اور آخری چیز الحیا، غیر محرم عورت سامنے آئے اس کو دیکھ کر نظر اٹھانے کے بجائے نظر جھکا لیجئے، 1.25 لاکھ نبیوں کی سنت پر عمل کا اجر نصیب ہوگا۔ یہ کون بتائے گا ہمارے بچوں کو؟ معذرت کے ساتھ میں اپنی کوتاہی بھی تسلیم کرتا ہوں، ہم لوگوں نے بھی بس آپ کو شعلہ بیانی پہ لگا رکھا، بھائی یہ نعرہ اور وہ نعرہ اور یہ نعرے اور وہ نعرے، ہمارے بچے محروم ہو گئے، ہماری نسل اجڑتی چلی جا، بگڑتی نہیں کہہ رہا ہوں، اجڑتی چلی جا رہی ہے۔ لگتا ہی نہیں دیکھ کر کے مسلمان گھرانے کے بچے، اور اب تو نام بھی ایسے عجیب عجیب رکھنے کا شوق پیدا ہو گیا کہ نام سن کر پتہ ہی نہیں چلتا کہ مسلمان بچہ ہے یا غیر مسلم بچہ۔ کون سمجھائے گا ہمارے بچوں کو کہ بیٹا اگر کوئی بڑا آ گیا، آپ کرسی پر بیٹھے ہیں، اپنی جگہ سے اٹھ کر بڑے کو عزت اور احترام دے، اس کے لیے کرسی خالی کر دے۔ کون سمجھائے گا ہمارے بچوں کو کہ کوئی چھوٹا آ گیا ہے تو اس پر شفقت کا ہاتھ رکھے، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا۔ انتہائی اہم مسئلے کی نشاندہی کر رہا ہوں عزیز دوستو، کہ اپنے بچوں کو وقت دیجیے، ان کی تربیت کیجیے، اور تربیت کے جو بنیادی اصول اور قوانین ہیں وہ اللہ نے سورہ لقمان کے 2 رکوع میں ارشاد فرمائے۔ سب سے پہلا اصول، سب سے پہلا قانون، یا یوں کہہ لیجئے تربیت کی عمارت کی بنیادی اینٹ جو رکھی ہے حضرت لقمان علیہ السلام نے، وہ تا قیامت پہلی اینٹ ثابت ہو رہی ہے۔ اچھا سیدنا لقمان بھی اللہ کے محبوب بندوں میں سے، بچپن سے ہی حکیم تھے۔ ایک تو وہ حکیم ہوتے ہیں نا جی جو نبض دیکھ کر دوائی تجویز کرتے ہیں، لیکن اصل حکیم کون ہوتا ہے جی؟ حکمت کی باتیں نہیں جی، حکمت کی باتیں کیا، وہ تو غیر مسلم بھی کرتے ہیں۔ حکیم وہ ہوتا ہے جس کا علم اور عمل موافق ہو جائے، جس کا علم اور عمل میچ کرتا ہو آپس میں۔
یہ نہیں کہ کہتا کچھ ہو اور کرتا کچھ ہو.